جو ظلم ناروا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. آپ اپنے ریجن کو دیکھ لیں, انڈیا نے 1 روپے جو ہے وہ ریٹ نہیں بڑھائے پیٹرول ڈیزل کے, بنگلہ دیش نے 16% ریٹ صرف بڑھائے, اور ہمارے ملک کے ان ظالموں, جابروں, جعلی حکمرانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ ان ڈاکوؤں نے 62% ریٹ بڑھائے. 400 تک یہ ریٹ لے کر گئے, 416 تک لے کر گئے, 430 تک لے کر گئے. اسپیکر صاحب, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس سچویشن میں ہمارے صوبے میں تو انڈسٹری ویسی ہی انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے. خان صاحب کے دور میں ہم اپنی سستی بجلی جو NHP سے ہم پیدا کرتے ہیں, وہ جب ہم اپنے انڈسٹری کو دیتے تھے تو 3 روپے پر یونٹ جو ہے وہ ویلنگ چارجز تھی. جب یہ جعلی حکومت ہماری اوپر مسلط ہوئی تو انہوں نے وہ ویلنگ چارجز جو ہیں وہ 27 روپے کر دی ہوئی ہیں ابھی, کہ یہ اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ سستی ترین بجلی نہ دے سکے, تاکہ ان غریب مظلوم عوام خیبر پختونخوا کے جنگ کے مسلط ہوئے, جنگ کی ستائے ہوئے لوگوں کو پچھلے جو 40-50 سال سے ہمارے اوپر لا اینڈ آرڈر کی معاملات جو ہیں وہ مسلط اور توپی گئی ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں در بدر پنجاب میں, سندھ میں, کراچی میں, جن کو مہاجر سمجھ کے جو ہے ان کے ساتھ وہاں پہ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں تاکہ ان کو یہاں پہ روزگار میسر نہ ہو. تو اسپیکر صاحب, اس سچویشن میں CNG ایک سیکٹر ہے جہاں پہ ہمارے ٹرانسپورٹیشن, ہمارے غریب عوام کو ایک سستی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ میسر آتی تھی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, آپ نکل جائیں یہاں پہ پشاور میں اپنے ضلع کی بات اگر آپ کر لوں تو ایک CNG اسٹیشن کے سامنے 2-2 کلومیٹر جو ہے وہ قطاریں لگی ہوتی ہیں. لوگ مستی سے وہاں پہ نہیں ہیں کھڑے, وہ غریب لوگ ہیں, وہ پورا دن گزارتے ہیں CNG اسٹیشن میں اپنا گیس بھروانے کے لیے. انہوں نے گیس بند کیے ہوئے ہیں. اب اسپیکر صاحب, میں دوسری بات آپ کے نالج میں لاؤں. یہاں پہ دیکھیں خیبر پختونخوا اپنے گیس 70%, حالانکہ ہماری ابھی بھی ضرورت ہے, وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی چونکہ SNGPL فیڈرلائز ہے, وہ فیڈرل ڈومین ہے. یہاں پہ گیس ہمارے ابھی بھی 60% عوام آبادی کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے. یہاں پہ ہماری ابھی بھی 60-70% انڈسٹری کو جو ہے وہ گیس پروویژن نہیں ہے, جو ہمارا رائٹ بنتا ہے اس آرٹیکل 158 کی بنیاد کے اوپر کہ ہم پہلے اپنا ضرورت پورا کریں گے, اس کے بعد اگر سرپلس ہو تو وہ ہم وفاق یا دوسرے صوبے کو دیں گے. اچھا, دوسری بات میں اس ایوان کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کرتا ہے, سندھ اپنی ضرورت سے زیادہ سرپلس پیدا کرتا ہے, بلوچستان اپنی ضرورت سے سرپلس پیدا کرتا ہے, سب کو پتا ہے. صرف اور صرف ایک ہی صوبہ ہے جو کہ انرجی ڈیفیشنٹ ہے, جن کو انرجی کی ضرورت ہے, جو ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے صوبہ کے اوپر. اچھا, اب RLNG اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے RLNG کے مہنگے معاہدے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ, دوسرے ممالک کے ساتھ, جن میں کیپیسٹی چارجز بھی اوپر سے دیے جا رہے ہیں. اگر وہاں سے کوئی شپ آتی ہے یا نہیں آتی, ہمیں سپلائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, جس طرح IPPs کے ہیں, اس میں بھی کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں $15 لاکھ پر منتھ. تو اسپیکر صاحب, جب RLNG کی ضرورت ایک صوبے کو ہے تو ہماری ساری عوام کو, اس ایوان کے معزز ممبران کو بھی پتا ہوگا کہ پچھلے 4-5 سال سے گیس SNGPL گیس میٹر پروویژن کے اوپر پابندی تھی. ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز کو بھی میٹر نہیں لگوائے جا رہے تھے. اب جب انہوں نے وہ میٹر کھولے تو اس پالیسی کے تحت کھولے کہ آپ کو یہ انڈیجنس اور نیچرل گیس کے میٹر آپ کو نہیں لگوائیں گے, وہ آپ کو لگوائیں گے RLNG کے مد میں میٹر. یعنی ابھی اگر آپ کا 10,000 کا بل آتا ہے تو RLNG کے مد میں آپ کا وہ بل اسی کنزمپشن اور اسی جتنا مقدار میں آپ استعمال کرتے ہیں RLNG کے میٹر کے اوپر آپ کے اوپر 30,000 کا بل آئے گا 10,000 کے مقابلے میں. تو میرے صوبے یا سندھ یا بلوچستان کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ RLNG یا انرجی ڈیفیشنٹ اگر ایک صوبہ ہے تو اس کی سزا وہ
पूरे पाकिस्तान के अवाम क्यों भुगते? हमारी तो प्रोडक्शन सरप्लस है। अच्छा स्पीकर साहब, दूसरी बात, मेरे सीएनजी सेक्टर को ये गैस नहीं दे रहे ताकि मेरे गरीब अवाम जो हैं उनको आसान ट्रांसपोर्टेशन मुयस्सर हो। ये हमारे ऊपर जो एक माफिया मुसल्लत है, एफएफसी एक कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर, और बिन कासिम जो कि आपके फर्टिलाइजर का काम करते हैं, और आपको मालूम होगा चूंकि आप टेक्निकल बंदे हैं कि फर्टिलाइजर में गैस एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। आपको हैरानगी होगी कि फौजी फर्टिलाइजर, वो फौजी फर्टिलाइजर जो कि अपना फ्रंटमैन आगे करके 10 अरब में 200 अरब 2000 अरब का पीआईए ले चुका है, उसके ऊपर डाका डाल चुका है। उस फौजी फर्टिलाइजर और बिन कासिम को, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की कंपनियां हैं जिनका कोई ऑडिट नहीं है, जो कि डीजी साहब बैठ के तो बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं कि हम 230 अरब से ऊपर जो है हमने टैक्स अदा किया। आप हमें रेवेन्यू का भी हिसाब दे, आपने कमाया कितना है, क्यों आप कानून से बालातर हैं, आप आईन से बालातर हैं। एक गरीब रेडी वाले से तो बंदा पूछ सकता है, उसके लिए सिर्फ कानून तकड़ा है, इदारे तकड़े। अच्छा इन फौजी फर्टिलाइजर और बिन कासिम को, आपके मुल्क में एक दूसरी इंडस्ट्री भी है, आपने नाम सुना होगा एंग्रो यूरिया के नाम से। एंग्रो इंडस्ट्री को फर्ज करें 100 रुपए का गैस मिलता है, फर्ज करें, एक मिसाल दे रहा हूं, इनको 62% कम यानी 38 रुपए का वही गैस मिलता है। क्यों भाई? ये क्या 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 इन्होंने की है? इस मुल्क के लिए क्या खिदमत की है? इस मुल्क को तोड़ने वाले यही लोग हैं, इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं। इस मुल्क में इन लोगों ने माशी इस्तेकाम कभी नहीं होने दिया, इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम इन लोगों ने नहीं होने दिया। तो जनाब स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में वक्त आ चुका है कि ये अगर हमारे साथ गंदम के ऊपर ये करते हैं, हालांकि आईन में ये गैर कानूनी कर रहे हैं, और आईन में मुझे हक दिया गया है कि मैं अपना गैस जो है वो पहले इस्तेमाल करूं। दूसरी बात आपकी नॉलेज में लाऊं, स्पीकर साहब, अब तक हमारा सबसे बड़ा जो वेल हेड था वो लगभग 11,000 MMCFD पर डे वाला एक वेल हेड था जो नेशपा के नाम से है। अब हमारा दूसरा वेल हेड जो सबसे बड़ा वेल हेड दरियाफ्त हो चुका है, और मैं ये समझता हूं कि वो मिडिल ईस्ट से भी बड़ा वेल हेड है, जो कि 25,000 MMCFD पर डे जो है उसकी प्रोडक्शन होगी। अब स्पीकर साहब, मेरे हलके में भी, चूंकि मैं कोहाट से मेरा ताल्लुक है, कोहाट डिवीजन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है ऑयल एंड गैस के हवाले से। कोहाट में मेरे हलके में इस तरह की ऐसे वेल हेड हैं जो दरियाफ्त हुए पिछले 8 साल हो चुके हैं, और कानून मौजूद है, बाय लॉ जो है, जब SNGPL को वो वेल हेड कमीशन हो जाता है, जब पाइपलाइन में वो गैस जो है वो कमीशन होती है, तो उस वेल हेड के 5 किलोमीटर डाया को में वो SNGPL कंपनी जो है वो 5 किलोमीटर डाया में जो है लोगों को गैस प्रोवाइड करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक 8-8, 10-10 साल गुजर जाते हैं, और वो लोग जो है वो धड़ल्ले से कहते हैं। अभी ये पिछले हफ्तों मेरे लोगों ने तंग होके उन्होंने यहां तक कह दिया, अगर आप लोगों से कुछ नहीं होता, हालांकि उनको तो ये मालूम नहीं है कि ये फेडरलाइज सब्जेक्ट है, और फेडरल वाले इतने जो हैं संगदिल है, इतने उनकी ज़हनों में खलासत भरी हुई है, इतनी उनकी ज़हनों में तासुब भरा हुआ है, इतनी उनकी ज़हनों में सुबाहियत भरी हुई है, उनकी ज़हनों में इतनी नफरत भरी हुई है हमारे लोगों की कि वो मुख्तलिफ तरीकों से हमारे ऊपर जो है पॉलिसियां मुसल्लत करते हैं। तो वो अब तंग आ चुके हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम इनके वेल हेड बंद करेंगे, बस आपने हमें रोकना नहीं है। तो स्पीकर साहब, इंशाल्लाह इन सारे मामलात में हमारे बाकी भी काफ़ी मामलात हैं, NFC के मामलात हैं। देखें फाटा, आपने 60-70 लाख लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी मैं समझता हूं कि पार्शियली हमारे साथ मार जाए,
لیکن فائنینشلی جو ہے وہ اس کے پیسے آپ لگا رہے ہیں پنجاب میں، سندھ میں. بھائی کیا بات ہے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 3% میں 10 سال ان کو دوں گا، چونکہ یہ باقی ملک کے علاقوں سے جو ہے وہ بیک پڑ رہے ہیں، تو وہ 3% آج کے حساب سے کم از کم وہ 300 ارب سے اوپر بنتے ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے. اس میں صرف اور صرف 162 ارب پچھلے 7 سالوں میں انہوں نے پیمنٹ کی ہے. اور اسی طرح NFC میں ہمارے سال کا ان 7 سالوں کے حساب سے اگر آپ وہ 4-4.5% کے حساب سے آپ لگا لیں تو تقریباً کم از کم 1500-1600 ارب روپے بنتے ہیں. NHP کے اس طرح ہمارے بقائے جاتے ہیں. مجھے ایک صوبہ تو بتائیں، پھر اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو آپ قطار ٹھہر جاتے ہیں. مجھے سندھ بتائے کہ ان کا 1 روپے بقایا ہو وفاق کے ذمے، اسی طرح بلوچستان کا 1 روپیہ بقایا ہو. ہمارے کتنے اخراجات ہوتے ہیں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے، ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ اوپر سے ہمیں 1% جو وار آن ٹیرر میں دیتے ہیں تو اس کا بھی بڑا جو ہے وہ تانا ہمیں مل جاتا ہے اور ہمیں سننے میں آ رہا ہے. تو جناب اسپیکر، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا، آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جو ہے وہ اس کو اجاگر کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وفاق یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان کی طرح یہاں پہ ملک دشمنی کے نعرے نہ لگیں، نفرتوں کے نعرے نہ لگیں، تو خدا را ہم ان سے ایکسٹرا کچھ نہیں مانگ رہے. ہم ان سے صرف اور صرف اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے. بہت شکریہ جناب اسپیکر.